بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 11واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی ہفتے میں دو عظیم شخصیات مسلمان ہو جاتی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو قریش کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا تشدد کیا، اتنی تکلیفیں دیں، اور حال یہ ہے کہ کمزور تو کیا طاقتور لوگ جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی اور پالیسی اپنانی چاہیے، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار ہے عتبہ بن ربیعہ۔ اس نے دیگر سرداروں سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں محمد سے بات کرتا ہوں، اسے کچھ پیشکش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات مان جائے اور یہ جو نیا دین آیا ہے اس کا ہم راستہ روک لیں۔ تو قریش کے سردار اجازت دیتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بھتیجے، تم ہم میں سے ہو، عالی النسب ہو، تمہارا حسب نسب ہم جانتے ہیں، اور تم یہ نیا دین لائے ہو جس کی وجہ سے ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے۔ تم نے ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہا ہے، بتوں کی مذمت کی ہے، تو میں تمہارے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، تو میری بات سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں سن رہا ہوں، بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ جو آپ نیا دین لائے ہیں اس کا مقصد مال و دولت کٹھی کرنا ہے تو ہم بہت زیادہ مال اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں گے اور آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے۔ اور اگر یہ جو نیا دین آپ لائے ہیں اس کا مقصد عزت اور شہرت حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اس نئے دین کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں، تو اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر مسئلہ کوئی اور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسیب زدگی کا مسئلہ ہے، آپ پر کوئی جن بھوت آ جاتا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ ایسا کلام پڑھنا شروع کر دیں، تو ہم جتنا مال خرچ کرنا پڑا خرچ کریں گے، ہم آپ کا علاج کروائیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی پوری بات سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اب میری بات سنو، اور پھر آپ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ آپ تلاوت کرتے ہیں کہ حامیم یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور یہ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے۔ مگر ان لوگوں میں سے اکثر اس سے روگردانی کرتے ہیں اور سن کر نہیں دیتے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے جب یہاں پہنچتے ہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا
فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ سنتے ہی عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ چپ ہو جائیں، یعنی ڈر جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا یہ کلام، اور پھر وہ اپنے لوگوں کی طرف واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر عربوں میں محمد مقبول ہوتے ہیں، سرداری اختیار کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ کی عزت ہے، اہل مکہ کی عزت ہے، کیونکہ وہ ہم میں سے ہے، اور اگر وہ مقبول نہیں ہوتے تو عرب قبائل خود ہی اکٹھے ہو کر انہیں ختم کر دیں گے۔ قبیلہ قریش کے سردار ان سے کہتے ہیں کہ اے عتبہ، لگتا ہے کہ محمد کا جادو تم پر چل گیا ہے، یعنی ان میں کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی دوران ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب بہت فکر مند رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ قریش نے بہت دفعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، ابو جہل کی اس میں کوششیں شامل ہیں، عقبہ بن ابی معیط کی کوششیں شامل ہیں، پھر قریش کی جو پیشکش جس میں وہ ایک نوجوان عمارہ بن ولید کو لے آتے ہیں کہ آپ ابو طالب اس نوجوان کو رکھ لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے، یعنی یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ بہت فکر مند ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے۔ تو یہ سوچ کر جناب ابو طالب اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ کا جو وسیع خاندان ہے، تمام بنو ہاشم کو اکٹھا کرتے ہیں اور تمام بنو مطلب کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی ان میں جو لوگ اسلام لا چکے ہیں وہ تو ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں، نصرت کرتے ہیں، لیکن خاندان ہونے کی وجہ سے جو لوگ غیر مسلم تھے، کافر تھے، وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جناب ابو طالب ان سب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی جائے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے۔ تو تمام کے تمام بنو ہاشم والے بھی اور بنو مطلب یہ وعدہ کرتے ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے اور حفاظت کریں گے۔ ایک عجیب بات جو ہوئی وہ یہ ہے کہ کل 4 ہفتوں کے اندر 4 بہت بڑے بڑے واقعے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ نبوت کا 6واں سال ہے، اس کا آخر ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 4 بڑے بڑے واقعے ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہے، دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہے، تیسرا بڑا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیشکش تھی عتبہ کی، ان کی نظر میں بہت بڑی پیشکش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیشکش کو ٹھکرا دینا ہے، اور پھر یہ جناب ابو طالب کا بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر اکٹھا کرنا ہے۔ جب یہ 4 واقعے ایک ہی مہینے میں ہو جاتے ہیں تو اہل مکہ یا قریش بہت پریشان ہوتے ہیں اور ایک نیا کام کرتے ہیں۔ وہ ایک ظالمانہ معاہدہ بیٹھ کر لکھتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ نہ ہم کوئی شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ میل ملاقات رکھیں گے، نہ ہم میں سے کوئی ان کی طرف جائے گا، نہ ان میں سے کوئی ہماری طرف آ سکے گا، اور یہ وہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے ہیں، اور تمام بنو ہاشم کو اور تمام بنو مطلب کو وہ مکہ کی ایک گھاٹی میں جس کا نام شیب ابی طالب ہے اس میں دھکیل دیتے ہیں، اور ایک محاصرے کی کیفیت ہے، یعنی کوئی بھی باہر سے وہاں نہیں جا سکتا، وہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، وہاں تک کوئی خوراک نہیں پہنچ سکتی، اور یہ جو ایک سوشل بائیکاٹ ہے یہ تقریباً 3 سال تک رہتا ہے،
اور اس میں صحابہ کرام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کھانا نہیں ہوتا، خوراک نہیں ہوتی. اور 3 سال کے بعد قریش کے بعض خدا ترس لوگ جو اس معاہدے پر متفق نہیں ہوتے لیکن اندر ہی اندر سے وہ کڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ظالمانہ معاہدہ ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں ابو البختری ہیں ایک صاحب، ایک مطعم بن عدی ہیں، اسی طرح 1-2 اور ہیں. وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ظالمانہ معاہدہ ہے، ہم کس طرح برداشت کریں کہ ہم رات کو سیر ہو کر کھائیں اور سوئیں اور بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں وہ بھوکے رہیں. تو وہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور اس معاہدے کو پھاڑ دیتے ہیں. اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ واپس آتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، اور قریش ایک آخری کوشش کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب سے ملیں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں. جناب ابو طالب بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی ہوتی ہے، اور یہ جو سوشل بائیکاٹ جو آپ نے گزارا ہوتا ہے یا برداشت کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس بیماری میں قریش کا وفد آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے آپ سے، آپ کسی طرح محمد کو قائل کر لیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، بس، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجتے ہیں. جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے مطالبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صرف ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے، اگر آپ وہ کلمہ پڑھ لیں تو آپ عرب کے مالک بن جائیں گے اور عجم آپ کو خراج عطا کرے گا. ابو جہل بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک کلمہ کیا، ہم اس طرح کے 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہیں، آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ بس یوں کہہ دیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی ہستی، کوئی ذات اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے. اس پر یہ سن کر جو سرداران قریش ہیں وہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، تالیاں بجانا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھئی چلیں یہاں سے، محمد سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ سارے خداؤں کو ہم چھوڑ کے صرف ایک خدا کو ماننے لگ جائیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل فرماتے ہیں. سورہ صاد کی پہلی آیات نازل ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں قریش کے اس رد عمل پر. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ اسی سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور کتب سیرت میں اس سال کو غموں کا سال کہا گیا ہے، عام الحزن. انشاءاللہ اس پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، والسلام علیکم. اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.